داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دلفگار ایپیسوڈ 26۔ ندا فراز کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ فراز اپنے چہرے سے عیاں نہیں ہونے دے رہا تھا، لیکن ندا جانتی تھی کہ فراز مجبور ہے۔ فراز مارکیٹ سے بنش بخاری کا آرڈر پورا کرنے کے لیے وپاریوں سے چمڑے کی کافی بڑی مقدار حاصل کر چکا تھا۔ مسٹر فراز، میں کیسے یقین کر لوں کہ باقی کا آرڈر بھی معیاری ہی ہوگا؟ ندا نے سوال کیا۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا، فراز نے لمبا سانس بھر کر کہا۔ آپ اپنا اعتبار گنوا چکے ہیں، ندا نے آنکھیں سکیڑ کر فراز کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ یہ بات ندا نے ماضی کے حوالے سے کہی تھی، لیکن فراز ندا کے ذہن میں گردش کرتے خیالات سے بے خبر تھا۔ ٹھیک ہے مس بنش، جیسے آپ کی مرضی۔ فراز کو ندا کا لہجہ اور انداز اپنی حد تک محسوس ہوا۔ رکیے مسٹر فراز، میں نے ابھی اس ڈیل کو کینسل نہیں کیا ہے، ندا نے فراز کو اٹھتے دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس ڈیل کے کینسل ہونے سے ندا کا بنایا ہوا سارا منصوبہ چوپٹ ہو جاتا۔ فراز ندا کے کہنے پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ لیکن مسٹر فراز، اگر سارا مال معیاری نہ ہوا تو میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی، ندا نے کہا۔ مس بنش، میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں، اگر ہمارا بنایا مال معیاری نہ ہوا تو مال کے انگلینڈ لے جانے اور لانے کا خرچہ بھی میں برداشت کروں گا، اور آپ سارا مال واپس کر دیجیے گا، فراز نے ندا کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، اس شرط پر میں یہ آرڈر آپ کو دے رہی ہوں، ندا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مس بنش، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے مال کی قیمت ایڈوانس میں ادا کریں گی، فراز نے ندا کو اس کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر فراز، کل آپ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دیں کہ آپ مال کے معیاری ہونے کی ہر طرح سے ذمہ داری لیتے ہیں۔ میں آپ کو کل ہی 25 لاکھ کا چیک کاٹ دوں گی، ندا نے کہا۔ مجھے منظور ہے، آپ کل میرے آفس آ جائیے تاکہ ڈیل کو فائنل کر دیا جائے، فراز نے ندا سے کہا۔ ٹھیک ہے، ندا نے پلکیں اٹھا کر بغوث فراز کی طرف دیکھ کر کہا۔ مس بنش، یہ کاروبار تو چلتے رہیں گے، اگر آپ برا نہ منائیں تو آج رات کا ڈنر آپ میرے ساتھ کریں، فراز نے مخلص انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں نے آرڈر فائنل کر دیا ہے، کیا اس لیے؟ ندا نے پوچھا۔ او نو مس بنش، میں تو کئی دن سے آپ سے یہ بات کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن کوئی مناسب موقع ہی نہیں مل پایا۔ تو پھر آپ آئیں گی؟ فراز نے امید بھرے انداز میں کہا۔ میں آ جاؤں گی، ندا نے کچھ دیر فراز کو تکتے رہنے کے بعد کہا۔ شکریہ مس بنش، میں آج شام آپ کا منتظر رہوں گا، فراز نے ندا کو ہوٹل کا نام بتانے کے بعد کہا۔ اس کے بعد فراز وہاں سے چلا گیا، جبکہ فراز کے جانے کے بعد بہت دیر تک ندا اپنی جگہ بیٹھی فراز کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اسی شام ندا خوب اہتمام سے تیار ہو کر مقررہ وقت سے کچھ تاخیر کے بعد فراز کے بتائے ہوئے ہوٹل پہنچ گئی۔ ندا ڈائننگ ہال میں داخل ہونے کے بعد مختلف ٹیبلوں پر فراز کو تلاش کرتی رہی۔ مس بنش پلیز اس طرف، فراز نے عقب سے ندا کو پکارا۔ ندا نے مڑ کے دیکھا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ فراز شاندار سوٹ میں ملبوس بہت جاذب نظر، بہت شاندار نظر آ رہا تھا، لیکن جو بات ندا کو خوش کر گئی وہ فراز کی آنکھوں میں بنش بخاری کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ ندا نے بنش بخاری کا روپ بھارتے ہوئے آج کچھ اس طرح کا میک اپ کر رکھا تھا کہ بنش بخاری کے میک اپ میں ندا بہت پرکشش اور خوبصورت نظر آئے۔ ندا اس طرح سے بنش کے لیے فراز کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی، اور ندا یہ محسوس کر چکی تھی کہ وہ بڑی حد تک اس کوشش میں کامیاب رہی ہے۔ لیکن ندا اس بات سے بے خبر تھی کہ فراز کو بنش کی شخصیت میں جو کشش محسوس ہو رہی ہے وہ بنش کی حسین صورت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس آواز کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بنش بخاری کی آواز ندا سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ فراز جب بھی بنش سے ملتا اسے یوں لگتا جیسے ندا اس کے پاس ہے اور ندا ہی سے مخاطب ہے۔ بنش کی شخصیت کی یہ خوبی ہی وہ کشش تھی جو فراز کو کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن ندا یہی سمجھتی رہی کہ فراز بنش کے حسن پر مر مٹا ہے۔ فراز ندا کے ساتھ چلتا ہوا خوبصورتی سے سجائی گئی ایک الگ سی ٹیبل پر آ کر رک گیا۔ مس بنش، آپ بیٹھیے پلیز، فراز نے ندا سے کہا۔ شکریہ، ندا اتنا کہہ کر ویٹر کو آرڈر لکھوانے کے بعد ندا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ پلیز کوئی بات کیجیے مس بنش، فراز نے مسکراتے ہوئے ندا سے کہا۔ کیا بات کروں؟ ندا نے بددستور اسی روکھے لہجے میں کہا۔
مس بینش، آپ کی آواز بہت دلکش اور سریلی ہے، فراز نے دل کی گہرائی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے، ندا نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مس بینش، آپ اپنے ناخنوں پر نیل پالش کیوں نہیں لگاتی؟ فراز نے بینش کی مخروطی انگلیوں کے خوبصورت ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بینش کے معمولی سے لمبے ناخن فراز کو اچھے لگ رہے تھے۔ اسے ندا یاد آ گئی، جو اپنے ناخنوں پر بھی نیل پالش نہیں لگایا کرتی تھی۔ فراز کے سوال پر ندا نے تقریباً گھورتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ ندا کو اچھی طرح یاد تھا کہ فراز منگنی کے بعد کی ملاقاتوں میں وہی سوال اس سے بھی کر چکا تھا۔ میں نیل پالش لگانا پسند نہیں کرتی، ندا نے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا۔ لیکن جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے فراز کی خوبصورت آنکھوں میں اداسیاں تیرتی نظر آئیں۔ لیکن بینش کا کردار اپنائی بیٹھی اور فراز کی اداسی کی وجہ سے بے خبر ندا فراز کے جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے فراز کی اداسی کو ذرا بھر بھی اہمیت نہ دی، جبکہ فراز کا دل حقیقت میں ندا کو یاد کرتے ہوئے بہت بوجھل ہونے لگا تھا۔ اتنے میں ویٹر ٹیبل پر مختلف ڈشیں چن گیا۔ فراز اپنے جذبات کو تبکتا ہوا نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ مس بینش، آپ لیجئے نا، فراز نے مختلف ڈشوں کی طرف اشارہ کر کے خاموش بیٹھی ندا سے کہا۔ ندا نے اپنی پلیٹ میں ایک چائنیز ڈش سے چاول ڈال لیے۔ فراز نے یہ ڈش ندا کی پسند معلوم ہونے کے بعد منگوائی تھی۔ فراز مختلف ڈشوں سے چند چیزیں ڈال لینے کے بعد کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کھا کم اور سوچ زیادہ رہا تھا۔ فراز کے دل میں اداسی چھائی جا رہی تھی، لیکن اس وقت فراز کے ہاتھ میں پکڑا کھانے کا چمچہ گرتے گرتے بچا جب اس نے نظر اٹھا کر بینش بخاری کی طرف دیکھا۔ بینش اپنے دونوں ہاتھوں میں چمچے تھامے چائنیز ڈش کھا رہی تھی۔ فراز بت بنا بینش کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ فراز کا ذہن چکرا گیا، کیونکہ ندا کو 2 چمچوں سے چاول کھانے کی عادت تھی اور فراز کے سامنے بیٹھی بینش بخاری بھی 2 چمچے پکڑے چاولوں سے بنی چائنیز ڈش کھانے میں مصروف تھی۔ فراز کو پہلے ہی بینش کی اداؤں سے ندا یاد آنے لگی تھی، اور آج تو فراز کے دل کا ایک زخم ندا کی جدائی میں رسنے لگا تھا۔ فراز دکھ بھری آنکھوں میں یاد کے آنسو لیے ساکت بیٹھا بینش بخاری کو چاول کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بینش فراز کی حالت سے بے خبر خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف رہی۔ ہوٹل کے وسیع اور خوبصورت ہال میں ڈنر کے لیے روشنی ذرا متم رکھی گئی تھی۔ چند فنکار ماحول کی مناسبت سے سازوں کے ذریعے ہلکی آواز میں سر بکھیر رہے تھے۔ فضا میں تیرتی یہ موسیقی ہوٹل کے ماحول پر چھا رہی تھی، جبکہ فراز خود سے بیگانہ ہوا بیٹھا بینش کی طرف متوجہ تھا۔ مسٹر فراز، آپ کھا نہیں رہے؟ ندا نے کھانے سے ہاتھ روک کر فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی وہ میں کھا رہا ہوں، فراز نے آہستہ سے چونک کر کہا۔ مسٹر فراز، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ندا نے فراز کے جذبات سے سرخ ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں مس بینش، میں ٹھیک ہوں، فراز نے اپنے درہم برہم جذبات کو سمیٹتے ہوئے سنبھل کر جواب دیا۔ مس بینش، کیا آپ کو بھی 2 چمچوں سے چاول کھانے کی عادت ہے؟ فراز نے کچھ سوچے سمجھے بغیر بینش بخاری سے پوچھا۔ مسٹر فراز، یہ آپ کو بھی سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ 2 چمچوں سے چاول کھاتے ہیں؟ ندا نے فراز کا سوال اس پر الٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، فراز نے اداس لہجے میں کہا۔ نہیں مسٹر فراز، مجھے 2 چمچوں سے چاول کھانے کی عادت نہیں ہے، بس یوں ہی کبھی کبھار یہ حرکت کر جاتی ہوں، ندا نے بات بنائی۔ لیکن آپ اتنے اشتیاق سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ندا نے کریدتے ہوئے فراز سے پوچھا۔ دراصل میری منگیتر کو بھی 2 چمچوں سے چاول کھانے کی عادت تھی، بس اسی لیے پوچھ لیا، فراز نے جواب دیا۔ او تو شیرازی صاحب کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں، ندا نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ نہیں، اپنی پہلے منگیتر کی بات کر رہا ہوں، فراز نے اداس سے لہجے میں کہا۔ لیکن مس بینش، آپ کو میری منگنی کے بارے میں کس نے بتایا؟ فراز نے بینش کے منہ سے نادیہ کا نام سن کر پوچھا۔ مسٹر فراز، جس کے ساتھ کام کیا جائے اس کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے، ندا نے جواب دیا۔ فراز اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ مسٹر فراز، آپ کی پہلی منگنی کا کیا ہوا؟ ندا نے بڑی روانی سے پوچھا، لیکن ایسا کہتے ہوئے اسے اپنے دل میں ایک تیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ مس بینش، آپ جان کر کیا کریں گی؟ فراز نے اپنی وزنی پلکیں اٹھا کر کہا۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے فراز کی حالت بگڑنے لگتی تھی۔ اگر بتانے میں کوئی حرج نہ ہو تو میں جاننا چاہوں گی، ندا نے فنگر فش کے پیس کا کچھ حصہ دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا۔
वो फराज को बागोस देखती जा रही थी। मेरी पहली मंगेतर कार एक्सीडेंट में मर गई थी। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। निदा ने अपने दिल में उबलते लावे को दबाते हुए तेज़ नज़रों से फराज को घूरते हुए कहा। निदा को फराज का ये सफ़ेद झूठ नाकाबिले बर्दाश्त लगा। फराज, तुम्हारी आंखें ये देखने के काबिल नहीं है कि निदा तुम्हारे सामने मौजूद है, निदा ने फराज को घूरते हुए दिल में कहा। निदा से वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। मिस्टर फराज, मेरे ख्याल में अब चला जाए, निदा ने एक झटके से खड़े होकर कहा। जी हाँ, चलते हैं, फराज ने दर्द से फटते सर को दबाते हुए कहा। निदा चलती हुई हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जबकि फराज भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मिस बिनिश, प्लीज़ आहिस्ता चलिए, फराज ने बिनिश को तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए देखकर कहा। फराज की तबीयत ख़राब होने की वजह से निदा कार ड्राइव कर रही थी। निदा फराज की बात पर खामोशी से गाड़ी चलाती रही। उसने गाड़ी की स्पीड नॉर्मल कर दी थी। कुछ देर बाद निदा ने गाड़ी फराज के घर के करीब आकर रोक दी। मिस बिनिश, आपको मेरे घर का कैसे पता चला? फराज ने हैरत से पूछा। मिस्टर फराज, मैंने आपको बताया ना कि मैं जिसके साथ काम करती हूँ उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखती हूँ, निदा ने इंजन बंद करते हुए कहा। लेकिन आप कैसे जाएंगी? फराज ने पूछा। मैं चली जाऊँगी, निदा ने कार की चाबी फराज की तरफ बढ़ाकर कहा। मिस बिनिश, आप पहली बार मेरे घर आई हैं, प्लीज़ अंदर चलिए, फराज ने निदा से कहा। शुक्रिया, निदा ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, ड्राइवर आपको छोड़ आता है, आप रुकिए। फराज इतना कहने के बाद घर के अंदर ड्राइवर को बुलाने चला गया, लेकिन जब वो वापस आया तो बिनिश बुहारी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो शायद किसी टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली गई। फराज बोझल कदमों से चलता हुआ घर में दाखिल हो गया। उसे बिनिश के इस तरह चले जाने पर न जाने क्यों बहुत उदासी महसूस होने लगी थी। चंद रोज़ बाद फराज की कंपनी से तैयार करवाई गई जैकेट्स इंग्लैंड भिजवा दी गईं। मिस बिनिश, क्या इंग्लैंड से हमारी जैकेटों की चेकिंग के जवाब के बाद हम ऑर्डर का मज़ीद माल तैयार करना शुरू करें? फराज ने निदा से पूछा। जी हाँ, निदा ने मुख्तसर जवाब दिया। मिस बिनिश, ऑर्डर काफ़ी बड़ा है। माल की वक्त पर तैयारी के लिए ज़रूरी है कि माल बनता रहे। इंग्लैंड से ऑर्डर कैंसिल कर दिए जाने पर यह माल फैक्ट्री खुद रख लेगी और आपकी रकम वापस कर दी जाएगी, फराज ने कहा। आपको अपने माल पर बहुत एतमाद है, निदा ने फराज की तरफ देखकर कहा। मिस बिनिश, मुझे अपने खुदा पर भरोसा है। मैंने मेहनत और ईमानदारी से ये माल बनाया है। मेरा माल रिजेक्ट नहीं होगा, फराज ने एतमाद से कहा। मिस बिनिश, आप होटल वाली मुलाकात के बाद से कुछ नाराज़ सी लग रही हैं, फराज ने निदा के इस अंदाज के रूखेपन को महसूस किया। ऐसी कोई बात नहीं, निदा ने एक गहरी नज़र फराज पर डालकर संजीदगी से कहा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया अगली किस्त में।